آپ نے خبر دی کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے, ایسا ان کا جرم کیا تھا, ان کا جس جرم کی پاداش میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر, کہ یہ دونوں بندوں کو عذاب ابھی ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا, اس سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا. گناہ بڑی ہے لیکن بچنا بہت مشکل نہیں تھا. آپ نے اس کے بعد بتلایا کہ اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه, کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, وہ طہارت صحیح طرح سے حاصل نہیں کرتا تھا. اور دوسرا جو بندہ تھا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, اور جو دوسرا بندہ ہے دوسرا جو بندہ تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا, اس کی بات اس تک پہنچانا, اس کی بات یہاں پہنچانا, لِلْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ دونوں پورے سماج کو وہ پراگندہ کر دے, اس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ لڑا کر رکھے لوگوں کے درمیان کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے اس میں غور و فکر کیا, میں اس پر ایمان لے آیا. یہ جب تین سوالات کی بیس یہ ہے تو آج اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات سے دوری, اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کریں. تو کہا کہ وَسُوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِ رَبِّهِ وَدِينِهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا, اس کے بعد اس کے سوال کے حساب سے قبر کی اور برزخ کی زندگی کا نقلہ فی قبورہا, کہ میری امت, یہ امت بھی اپنے قبر میں آزمائی جائے گی. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد سے میں نے نبی کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے, جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر, آپ قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے, جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ ایک مرحلہ ہے, ایک زندگی ہے. یہ عالم قبر سے تعبیر کرتے ہیں. دیکھیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے مطابق اسے قبر میں یا برزخی زندگی میں اسے برتنا پڑتا ہے. اور آخرت کی جہاں بات کی جائے, جہاں دنیا فنا ہونے کی بات کی جائے, جہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ انسان اپنے خیر و شر کے مطابق آگے اسے بھگتنا پڑتا ہے, تو وہاں کی سب سے پہلی منزل یہی قبر کی اور برزخ کی زندگی ہوتی ہے. اسی لیے ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے, جب قبر کا ذکر ہوتا تو آپ رونے لگتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا, لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا, نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو بیان کیا اور آپ نے کہا کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ یہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. فما بعده اشد منه, اور جو اس کے بعد ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے. من نجا منه فما بعده ایسر منه, جو اس سے نجات پا گیا تو زیادہ, جو بعد میں مراحل ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, لیکن جو اسی میں پھنس گیا تو بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے پیارے رسول کو یہ بھی سنا فرماتے ہوئے کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من, کہ میں نے جو بھی منظر دنیا میں بھیانک سے بھیانک منظر دیکھا ہو, لیکن میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا. یعنی آپ کے اوپر جو احوال پیش کیے گئے, جو آپ کو بتلایا گیا, آپ نے اس پس منظر میں یہ کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا. اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, بلکہ یہ عقیدہ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سانسیں تھم جائے بس وہیں پہ کام ختم ہو جاتا ہے, ان کے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے علماء نے ان باتوں کو اپنی عقیدہ کی کتابوں میں جگہ دی. امام طحاوی جیسے امام نے, جن کی کتابوں کو بڑے بڑے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے, امام طحاوی جہاں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہاں پہ امام طحاوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيِّهِ وَدِينِهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
والقبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النیران. امام طحاوی نے کہا کہ ہم جس طرح بہت سارے اہل سنت کے عقائد کو ہم نے بیان کیا ہے، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ ہم عذاب قبر کا اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں جو اس کے لائق ہے، جو اس کا اہل ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عذاب قبر ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو ہمیشہ عذاب قبر ہوتا ہی رہتا ہے یا سارے لوگوں کو عذاب قبر ہوگا، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دائمی طور سے جب سے وہ قبر میں گیا اس وقت سے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا عذاب ان کے برائیوں کے حساب سے، جن معاصی و منکرات کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اس کے لیے ایک مدت متعین کر دی جاتی ہے. ایک مدت متعین کر دی جاتی ہے کہ وہ اس مدت تک عذاب کو جھیلے گا، اس کے بعد وہ آرام پا جائے گا. تو یا تو عذاب کا جو لائق ہے، جو دائمی عذاب کا لائق ہے، عذاب کے لائق ہے، اسے ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا. اور جو ایسی عذاب کے لائق ہے، اس کی گناہیں اتنی ہے کہ ایک متعینہ مدت تک اسے برت کر وہ راحت پا جائے گا. تو دونوں کیٹیگریز میں. تو امام طحاوی نے کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا. اور یہ قبر چاہے نیک سے نیک بندہ ہو، نیک سے نیک بندہ ہو، اسے ایک مرتبہ تو یہ قبر ضرور دبوچتی ہے. جب بندہ اس میں جاتا ہے تو ایک مرتبہ اسے ضرور دبوچتی ہے. کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر کہا کہ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وشهد له 70,000 من الملائکہ، کہ سعد بن معاذ وہ تھے کہ تحرك له عرش الرحمن، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. وشهد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. لیکن اس کے باوجود بھی لَقَدْ ضَمَّتْ أُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. اور آپ نے اسی موقع پر کہا تھا کہ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، کہ اگر کوئی بندہ اس سے محفوظ ہوتا، کوئی بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، وہ بھی نہیں بچ پائے. وہ سعد بن معاذ ہوتے، وہ بھی نہیں بچ پائے. تو جو بھی جائے گا. اور جب قبر کی زندگی کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں آج دفن نہیں کیے جاتے، جن کی لاشوں کو جلا کر ان کی لاکھوں کو اڑا دیا جاتا ہے، وہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے اور وہ اس برزخی زندگی کو نہیں پرکھنا پڑے گا. بلکہ جب عالم برزخ کی بات کی جاتی ہے تو ہر بندہ، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے، چاہے اس کی لاش کو جلا کر اس کے راہ کو اڑا دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو جزا و سزا دے. تو سب اس میں داخل ہیں. تو کہا کہ جو بھی اس کا اہل ہے، جو بھی اس کے لائق ہے، وہ سب اس کو بھگتیں گے اور ان سب لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جب قبر کی بات کی جاتی، جب قبر کے مراحل کو بیان کیا جاتا تو آپ کا انداز بدل جاتا تھا. کہتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں انصاری کے جنازے میں آپ نے شرکت کی. آپ نے بقیع میں انصاری کے جنازے میں شرکت کی. آپ ابھی قبر کی کھدائی جاری، آپ کنارے بیٹھ جاتے ہیں. فجلس علی شفیر القبر فبکى حتى بل الثرى، تو آپ رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہاں جو زمین ہوتی ہے وہ زمین تر ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ میرے ساتھیوں تم بھی اس دن کے لیے تیاری کرو. اس لیے کہ یہ جو بھی جائے گا، جس کی بھی سانسیں تھمے گی، اسے یہ مراحل سے دو چار ہونا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک بوڑھی یہودیہ آتی تھی، بوڑھی یہودیہ عورت آتی تھی، اور وہ آ کر ایک مرتبہ اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، قبر کے عذاب کا ذکر کیا. میں نے پیارے رسول سے کہا کہ میں نے اس کی تکذیب کی، اور میں نے پیارے رسول سے جب یہ بات کہی تو آپ نے بھی کہا کہ یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 راتیں بعد خود آپ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، کہ میری امت، یہ امت بھی اپنے قبر میں آزمائی جائے گی. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد سے میں نے نبی کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر.
آپ قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے. جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ ایک مرحلہ ہے, ایک زندگی ہے. کہا اسی لیے امام طحاوی نے کہ لمن کان له اهلا وسؤال منکر ونکیر فی قبره عن ربه ونبیه ودینه على ما جاءت به الاخبار الصحیحہ. متواتر صحابہ سے, بہت سارے صحابہ سے اس بارے میں حدیث وارد ہے کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے. اور قبر کی زندگی کا زیادہ تعلق روح سے, لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بدن سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ بدن کو بھی عذاب ہوگا, بدن کو بھی عذاب ہوگا. لیکن قبر کی برزخ کی زندگی کی اصل یہ روح ہے. دنیا میں زندگی کی اصل یہ بدن ہے, لیکن برزخی زندگی کی اصل یہ روح ہے. لیکن بدن کو بھی عذاب ہوگا. اور اسی لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جب قبر دبوچتی ہے تختلف اضلاعہ, تو پسلیاں ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تعوذ باللہ من عذاب القبر, میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو, میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. اور امام طحاوی نے کہا کہ وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ, قبر میں آ کر سوال ہوگا. اور یہ 3 سوال ہو جو 3 کا جواب دیتے اس سے ایک چوتھا سوال بھی ہوگا. پوچھا جائے گا یہ 3 سوالات ابھی سے آؤ کہ بڑے آسان سوال ہیں, آج بظاہر بڑے آسان ہیں, لیکن جو آدمی اللہ اور اس کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا, جو شریعت کو اپنا دستور سمجھ کر زندگی گزارے گا, وہ ان سوالوں کے جواب دینے پر قادر ہوگا. ورنہ سوائے حیرت و افسوس کے اور کچھ اس دن حاصل نہیں ہوگا. جب یہ پوچھا جائے گا من ربک, تمہارا رب کون ہے, جو اللہ کو رب مانتا ہو صحیح معنوں میں, وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے, جو اسلام کو اپنا دین مانتا رہا زندگی بھر, اس کو نافذ کرتا رہا, اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا, وہ بتلائے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنا پکا اور سچا رسول مان کر آپ کے سنت کو اپنے زندگی میں نافذ کرتا رہا, وہ بتلائے گا کہ یہ رسول ہے, یہ ہمارے رسول ہے جو سید الاولین والآخرین ہے. جب انسان 3 سوالوں کا جواب دے گا تب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیف علمت, کیسے تمہیں علم ہوا, کیسے تمہیں پتا چلا کہ یہ سوالات کا جواب یہ ہے. اس موقع پر علم دین کی اہمیت کیا ہے. آج علم دین کو جس آپ کیٹیگری میں رکھیں, لیکن اس یہ علم ایسا ہے جو محض سے لے کر لحد تک اس کی اہمیت ہے. بلکہ آپ کے پورے اخروی زندگی میں بھی یہاں پہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیف علمت, آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ رب ہے, اسلام دین ہے. وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وعملت بما فیہ وصدقت فیہ, کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھا, اس کی تصدیق کی, اس پر ایمان لے آیا, اور جو کچھ اس میں تھا اس پر میں نے عمل کیا, تب مجھے پتا چلا کہ اللہ رب ہے, یہ دین اسلام ہے. اور یہ نبی جو ہمارے پاس آئے, جو ہمارے پاس تعلیم لے کر آئے, یہ ہمارے آخری رسول تھے جن کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس سوال کا جواب دینے کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بما فیہ, کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے اس میں غور و فکر کیا, میں اس پر ایمان لے آیا. یہ جب 3 سوالات کی بیس یہ ہے, تو آج اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات سے دوری, اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, اس کا ہم اور آپ اندازہ کریں. تو کہا کہ وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ علی ما جاءت بہ الاخبار الصحیحہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا, اس کے بعد اس کے سوال کے حساب سے قبر کی اور برزخ کی زندگی بنا دی جائے گی. کہا جائے گا اگر وہ سوال کا جواب صحیح دے گا, کہا جائے گا افرشوا من الجنہ, جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کی ہواؤں کے لیے کھڑکیاں کھول دو. اور اگر اما القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ, اسی پس منظر میں امام طحاوی نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد یا تو قبر جنت کی کیاری بن جائے گی, اور یا تو جہنم کے عذاب کا ایک حصہ بن جائے گا وہ, یا تو اس کے بعد قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں نعمتیں ہوں گی. تو یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں قبر میں عذاب ہوتا ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کے کئی سبب کا ذکر کیا کہ یہ قبر میں عذاب لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے. جہاں عمومی برائیاں, وہیں کئی کچھ خاص باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات میں ذکر کی. سب سے پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر صحیحین کی روایت ہے. صحیحین کی روایت ہے کہ 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو بذریعہ وحی یہ بتلائی, یہ خبر دی گئی کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ دونوں قبر والے جو ہیں ابھی ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور صحابہ کو آپ نے خبر دی کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے, ایسا ان کا جرم کیا تھا, ان کا جس جرم کی پاداش میں ان کو عذاب ہو رہا ہے.
آپ نے کہا کہ انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ یہ دونوں بندوں کو عذاب ابھی ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا، گناہ بڑی ہے لیکن بچنا بہت مشکل نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بعد بتلایا کہ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ طہارت صحیح طرح سے حاصل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو بندہ تھا واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا بندہ ہے دوسرا جو بندہ تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی بات اس تک پہنچانا، اس کی بات یہاں پہنچانا، للافساد بین الناس، تاکہ دونوں پورے سماج کو وہ پراگندہ کر دے، اس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ لڑا کر رکھے، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے۔ یہ دو برائیاں تھیں جن برائیوں کی وجہ سے کہا گیا کہ ان دونوں آدمیوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے پس منظر میں بڑی عمدہ بات کہی، کہا کہ اما ھذا، ایک بندہ جو اس میں تھا، فقط ارتکب السبب، اس نے ایسے سبب کا ارتکاب کیا، فقط ارتکب السبب، اس نے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے گویا کہ وہ طہارت حاصل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو بندہ تھا ھذا ترک الطہارۃ الواجبہ، جو واجب طہارت تھی اس طہارت کو اس نے چھوڑ دیا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ واجب ہے، طہارت صحیح سے حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ واما الاخر، اور دوسرا جو بندہ تھا، فقط ارتکب السبب الموقع للعداوۃ بین الناس، اس نے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جو لوگوں کے لیے دشمنی کا باعث بن گیا، جو لوگوں کے لیے دشمنی کا باعث بن گیا۔ وَإِن كَانَ صَادِقًا بِلِسَانِهِ، اگر وہ زبان سے سچائی کیوں نہ رہا، یعنی یہ نمینہ چغل خوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ لڑا رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے راز کی بات کہی، آپ کو اپنا رازدار بنایا، آپ نے اس راز کو جا کے فاش کر دیا، اس نے آپ کو رازدار بنایا ہے، اس نے کسی کے تعلق سے اپنا دل ہلکا کیا، آپ نے کوئی بات بتائی، آپ نے جا کر سامنے والے کو پہنچا دیا تاکہ دونوں بگڑ جائیں، تو کہا کہ فقط ارتکب السبب الموقع للعداوۃ بین الناس بلسانہ وان کان صادقا، چاہے وہ سچائی کیوں نہ ہو، چاہے بات سچی کیوں نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد علامہ ابن القیم کہ وفی ھذا تنبیہ، اس میں اس آدمی کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو لوگوں کو لڑاتا ہے، اور لوگوں کو لڑاتا ہے جھوٹ بول کر، ھذا اشد جرما عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت بڑا مجرم ہے۔ جب یہ سچ بات ادھر ادھر کر رہا ہے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو جو آدمی جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ کے ذریعے سے دو بندوں کو لڑا رہا ہے، دو خاندانوں میں تفریق پیدا کر رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ دو سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا کہ ان دو سبب کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ نے کہا ایک آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تھے تو آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ ھل رأى منکم رؤیا، کسی نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے تو بتلاؤ، صحابہ دیکھتے تھے تو بتلاتے تھے۔ اس دن آپ نے پوچھا تو کسی نے کچھ نہیں بتلایا، آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہوں، میں بتلاتا ہوں۔ آپ نے پھر صحابہ کے سامنے ایک لمبی حدیث بیان کی اور کہا کہ مجھے آج رات دو بندے آئے میرے پاس جو مجھے اٹھا کر لے گئے، ارض مقدسہ تک اٹھا کر لے گئے، اور میں نے کئی ایک چیزیں دیکھی۔ جب مجھے اٹھا کر لے گئے تو اس راستے میں نے کئی ایک چیز دیکھی، اس میں سے ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دونوں فرشتے جو دو تھے وہ دونوں اٹھا کر لے گئے، یہاں تک کہ میری گزر ایسی آدمی کے پاس سے ہوتی ہے جو بندہ لیٹا ہوا ہے، جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کے بغل میں بھی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس، اس کھڑے ہوئے آدمی کے پاس پتھر ہے، وہ اس پتھر سے اسے مار رہا ہے، اس کا سر کچل جا رہا ہے، اس کا سر اس پتھروں سے کچل رہا ہے۔ اس کے بعد پتھر جب لڑک کر دور جاتا ہے، وہ جب تک جاتا ہے پتھر لے کر واپس آتا ہے، اتنے دیر میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اسے پتھر سے مار کر اس کا سر کچل دے رہا ہے، اور یہی عملیہ، یہی کام برابر جاری ہے۔ پیارے رسول دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ من ھذا، سبحان اللہ من ھؤلاء، تعجب کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ، جو دونوں آپ کے ساتھی ہوتے، کہتے ہیں انطلق، ابھی آگے بڑھو، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک دوسرا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے،
وہ اس لوہے کے آلہ کو، ہتھیار کو ڈال رہا ہے اس کے باش میں، اس کے چہرے میں، اور ڈال کر اس کا چہرہ کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے، اس کا چہرہ کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے، اس کی آنکھ کو کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے، اس کے ناک کو کھینچ کر گدی تک لے کر جا رہا ہے۔ پیارے رسول حیران ہو کر پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ صاحب وہ کہتے ہیں کہ انطلق، ابھی آگے بڑھیے، ابھی آگے بڑھیے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے، پھر آپ کو دکھلایا جاتا ہے کہ ایک تندور کی طرح ایک جگہ ہے جس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نیچے کا حصہ بڑا گہرا ہے، جس میں آگ، آپ جھانک کر دیکھتے تو آگ اس میں جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اور اس میں لوگ ننگے ہیں، برہنہ ہیں، اور جب آگ کے شعلے اوپر آتے تو یہ سب نکلنے کی کوشش کرتے اوپر کی طرف، لیکن نکل نہیں پاتے۔ آپ پوچھتے ہیں پھر ان دونوں سے کہ من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انطلق، ابھی آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کا گزر ایک ندی کے پاس سے ہوتا ہے، ایک ندی کے پاس سے ہوتا ہے جس کا پانی نارمل نہیں ہوتا، بلکہ اس ندی کا پانی خون کی طرح سرخ ہوتا ہے، خون کی طرح سرخ ہوتا ہے، اور ایک بندہ اس میں تیر رہا ہے، تیراکی کر رہا ہے، اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ قریب آتا ہے تو یہ ساحل پر کنارے پر بیٹھا وہ جو بندہ ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ جب قریب آتا ہے یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، یہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا ہے اور یہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ سبحان اللہ من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس حدیث میں آگے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میری مراد یہی 4 چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے آخر میں یہ فرشتے ہوتے ہیں اور ساری تفصیل بتلاتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ تھے جہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ کہا کہ جہاں تک پہلے قسم کے لوگوں کا تعلق ہے، جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ بندہ ہے جسے قرآن کا علم دیا گیا، یہ وہ بندہ ہے جسے قرآن کا علم دیا گیا، لیکن اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ وہ بندہ بھی ہے جو فرض نمازوں سے سویا رہتا ہے، یہ قرآن کو یاد نہیں کرتا، یاد کر کے اس نے بھلا دیا، یا تو یہ کہ یہ قرآن کو یاد تو اس نے کر رکھا ہے لیکن کبھی قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، کبھی رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قیام اللیل کیا، یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا ہے۔ اس حدیث کے منظر میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات ہیں۔ سردی کی یہ موسم، مساجد میں مصلیان کی حاضری، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مساجد میں مصلیان کی حاضری، ہماری مساجد میں فجر کی نماز ہو کتنے لوگ حاضر ہو رہے ہیں آج، کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرض صرف 4 وقت کی نمازوں کو فرض سمجھتے ہیں، یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آشائش کے حساب سے 3 وقت کی نمازوں کو فرض سمجھ کر 3 وقت کی ادا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اس حدیث میں پیارے رسول نے کہا کہ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ بندہ ہے جو فرض نمازوں سے سویا رہتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو یاد کیا دنیا کو خوش کرنے کے لیے، یہ قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا ہے، اور قرآن کو یاد کر کے اس پر عمل کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ اس بندے کی پانچوں کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے چہرے کو کھینچا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کو اور اس کی ناکوں کو کھینچا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے یکذب الکذب فتبلغ الآفاق، یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، صرف جھوٹ نہیں بولتا بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیل جاتا ہے۔ آج کتنا آسان ہے، آپ نے ایک جھوٹ لکھ دیا کسی کے بارے میں، ایک میسج وائرل کر دیا، ایک ویڈیو بنا کے، ایک آڈیو بنا کے وائرل کر دیا، اور وہ پل بھر میں دنیا جہاں میں وہ میسج پھیل گیا، وہ خبر پھیل گئی، اور اس کی عزت کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ لیکن آپ کا یہ جھوٹ، آپ کے جھوٹ کا حساب قبر میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا فرشتوں نے کہ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ یہ تندور کی طرح ہے جس میں سب برہنہ مرد اور برہنہ ہوتے ہیں جو چیخ رہے ہیں، جب آگے کہتے ہیں کہ جب آگ اوپر اٹھتی ہے تو یہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، فی لغت واصوات، اس میں آوازیں، عجیب طرح کی آوازیں برپا ہونے لگتی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ ہے جو نکاح کے پاک رشتوں کو چھوڑ کر زناکاری کا راستہ اپناتے ہیں،
جو اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آپ اور آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ تیر رہا ہے خون کی نہر میں، خون کی ندی میں وہ بندہ تیر رہا ہے۔ وہ جب نکلنے کی اس خون کے ندی سے کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر پر ڈال دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو مال کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے اسے کسی بات کی فکر نہیں، بلکہ اسے صرف اس بات کی فکر ہے کہ مال آئے، چاہے سودی راستے سے آئے چاہے کہیں سے بھی آئے، مال آنا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ وہ ہے جو سودی کام کرتا ہے، سود کھاتا تھا دنیا میں سود کھاتا تھا، اس لیے اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ قرب قیامت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی تھی کہ لا یبالی المرء بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام، کہ قیامت کے قریب بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت جو آیت ذکر کی ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کے پہلے یہ آیت ذکر کی ہے کہ الذین یاکلون الربا، کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یا بڑھا کر پیسہ رکھتے ہیں تاکہ سود اس پر بڑھے اور وہ کھائیں، کہا کہ اسی لیے امام بخاری نے دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے تاکہ قیامت کے قریب مال کہاں سے آئے کہاں جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مال کی اتنی چاہت ہوگی کہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ مال سود سے آ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، اور مال کہاں سے آیا اس کی وجہ یہی ہوگی کہ وہ سودی مال ہو گئے، اسی لیے آدمی فکر نہیں کرے گا کہ کہاں سے مال آ رہا ہے۔ تو یہ چوتھا بندہ وہ ہوگا جو نہر میں تیرے گا خون کی، اور اس لیے کہ وہ دنیا میں سود کھاتا تھا، آج اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا ہے اور یہ خون کی اس ندی سے اسے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی علت ذکر کی، آپ نے کہا کہ لما عرج بی، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے مررت باقوام، میں ایسی قوم سے گزرا لہم اظفار من نحاس، تانبوں کا ناخن ان کے پاس تھا، یخمشون بها وجوہہم، جسے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے گوشت کو کھاتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں کو اچھالتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں تانبوں کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، یہ وہ لوگ۔ اس کے بعد ایک چوتھی حدیث میں نبی علیہ السلام خیبر کا موقع تھا، خیبر سے واپس ہو رہے ہیں، وہاں کوئی خاص مال غنیمت نہیں ملی تھی۔ اس جماعت میں ان لوگوں میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، رفاع ابن یزید، کہتے ہیں کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس ہونے لگے تو ان کو کسی طرح تیر لگ گئی اور وہیں پہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ صحابہ نے بشارت دی اور کہا کہ لہ الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبرتناک بات کہی اس وقت۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، تم لوگوں کو یہ نہیں خبر ہے، تم لوگ اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، لیکن تم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ چوری کی ہوئی مال غنیمت سے چوری کی ہوئی چادر جو اس نے لی تھی، مال غنیمت جو تھوڑا بہت تھا اس میں سے ایک چادر اس نے چوری کر لی، اور اس چادر کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ یہ چادر یہ قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ تو یہ قبر کا عذاب یہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اگر انسان وقت رہتے عبرت حاصل نہ کرے، اگر وقت رہتے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرے، تو قبر میں اسے ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ جو اعمال ہیں اس کی سزا اسی حساب سے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہمارے سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔